کرنے کے لیے اب ہمارا سلام بھی قبول نہیں کرتا. یہ جملہ کہتے مدینے سے اس مسجد نبی سے باہر نکلے اور زندہ رہو سلامت رہو. 21 مسلمان ملے. 21. ہر ایک سے سوال کیا یہ آپ کا رسول؟ ہم نے سلام کیا, ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. خود ہمیں بلایا کہ آؤ اسلام قبول کرو. جب ہم آئے ہیں اور ہم نے سلام کیا ہے, ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. ہر ایک کو مخاطب کر کے, بچوں تک مخاطب کر کے جملہ کہہ رہا ہوں بھائی, ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا اگر جملہ سمجھ آ جائے تو. کہا یہ آپ کا رسول, ہم سلام کرتے ہیں, ہمارا سلام بھی قبول نہیں کرتا. خود ہمیں بلایا کہ سلام قبول کرو, اب ہم سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دیتا. 21 مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا, رسول کی باتیں رسول ہی جانے. ہمیں نہیں پتا, میں بہت جلدی کر رہا ہوں. رسول کی باتیں چاہتے ہیں کہ میں زیادہ باتیں کروں, زیادہ آپ کو سٹوری مکمل کر کے سنا دوں, تو میرے ساتھ اسی طرح چلنا ہے. آپ رسول کی باتیں رسول ہی جانے. 21 مسلمانوں نے سفر کے ساتھی, مسجد کے ساتھی, میدان کے ساتھی, بزم کے ساتھی, رزم کے ساتھی, ہر ایک جگہ نماز کے ساتھی, ہر ایک نے کہا کہ رسول کی باتیں رسول ہی جانے. ہم نہیں سمجھتے رسول کا مزاج, ہماری سمجھ میں رسول کا مزاج نہیں آتا. ہم نہیں سمجھتے رسول کا مزاج, ہمارا مزاج اور ہے, رسول کا مزاج اور ہے. سارے مل کر ایک جملہ تو کہہ دیجئے کہ آج کے مسلمان سے اس وقت کا مسلمان 1000 درجے بہتر تھا, جس نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے جیسا. نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات. رسول کی باتیں رسول ہی جانے. ہمیں نہیں پتا. 21واں جو ملا اس کا نام تھا سلمان. سلمان, یہ ہے آپ کا رسول, ہم سلام کرتے ہیں, ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. سلمان کہتا بے شک جواب دیتا ہوں اور دے سکتا ہوں, مجھے اتنا علم مل گیا ہے در علم سے, مجھے اتنا علم مل گیا جواب دے سکتا ہوں. لیکن جتنے بھی مسئلے آئے ہیں میں سبھی کو در علم پہ لے کے آیا ہوں. میرے ساتھ آؤ. ان کو ساتھ لیا, باب العلم پہ گئے. باب العلم جب کھلا, سامنے باب العلم نے عیسائیوں کو اس انداز میں دیکھا کہ پریشان ہیں. ایک دم چہرہ دیکھ کر علیہ السلام فرماتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں عیسائیوں مسئلہ بھی بتا دوں یا صرف حل بتاؤں؟ صرف حل بتا دوں یا مسئلہ بھی بتاؤں؟ کہا اچھا آپ کو مسئلے کا بھی پتا ہے؟ آپ کو مسئلے کا بھی پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے. کہا کیا پتا ہے؟ کہا آپ نجران سے چلے, آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا, آپ جب وہاں پہنچے آپ نے ٹاٹ کا لباس اتارا, پھٹے ہوئے لباس اتارے, اس کے بعد آپ نے اچھے لباس پہنے, ریشم کے کپڑے پہنے, ہیرے جواہرات سے مرصع ہوئے, سج دھج کے رسول کے دربار میں آئے. جب وہاں پہنچے تم نے سلام کیا, رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا آپ کو پتا تو پھر حل بھی بتا دے. کہا ایک میرا سوال ہے, تمہارے ساتھ سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب تم خود دو. اگر وہ جواب دے دو گے تو تمہیں اس کا تمہارا جواب اس میں پھر ہاں ہوگا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے ہو یا کسی بادشاہ سے؟ کہا مسلمانوں کے رسول سے. مسلمانوں کے رسول سے. علیہ السلام نے دو باتیں کہی ہیں, مسلمانوں کے رسول سے یا بادشاہ سے. مسلمانوں کے رسول سے یا بادشاہ سے. پتہ چل گیا بادشاہ تو اور ہے, رسالت امامت اور ہے. بادشاہت محتاج ہے رسالت کی, رسالت محتاج نہیں بادشاہت کی. کہا ہم تو مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے. اب پتہ چلا نہ علی کے نزدیک رسول کو بادشاہ ہونا چاہیے اور نہ عیسائیوں کے نزدیک رسول کو بادشاہ ہونا چاہیے. رسول ویسے ہی بادشاہ ہوتا ہے, ویسے ہی مالک و مختار ہوتا ہے. اس تخت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مسلمانوں کے رسول سے ملنے ہیں.
کہ پھر درباریوں جیسا لباس کو پہنا؟ اتارو وہی ٹاٹ کا لباس پہنو. تم سمجھتے ہو کہ ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے تب رسول ملے گا؟ اتارو اس کو. اتارے وہ کپڑے، وہی ٹاٹ کا لباس پہنا. ابھی مسجد نبوی کے مین گیٹ پر تھے کہ خلق عظیم کے مالک نے اپنی عبا بچھا دی، خاطر تواضع کی. اس کے بعد مسئلہ شروع ہوا. کہا آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہا ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا. اب میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ اس کا مطلب ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اللہ کا بیٹا. لیکن دامن اخلاق پہ تھپا نہیں آنے دیتا رسول. رسول نے قرآن پڑھا. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. اللہ نے اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. یہ ہے عیسیٰ کی مثال، آدم کی مثال. اگر تم اس لیے اس کو خدا کہتے ہو کہ اس کا باپ نہیں، تو آدم کو بھی خدا مانو، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے، اس کو بھی خدا مان لو. جس کا صرف باپ نہیں تم اسے خدا مان لو، جس کی ماں بھی نہیں اس کو خدا مان. کہا نہیں ہم نہیں مانتے. رسول نے پڑھا قرآن. سارے میرے ساتھ بولو، کس نے پڑھا؟ رسول نے. عام بندے نے نہیں پڑھا. جس پہ قرآن اترا ہے اس نے پڑھا. یہ عام بندے کی بات نہیں کرتا. عیسائی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے رسول نے قرآن پڑھا، عیسائی نہیں مانے. فوراً جب نہ مانے رسول نے علم پیش کیا. لفظ وہی جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. رسول نے علم پیش کیا. جب نہ مانے تو پھر رسول کہتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنے نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. اور پھر ہم کریں گے مباہلہ، جھوٹوں پر لعنت کریں گے. رسول نے پڑھا قرآن. جس پہ قرآن اترا وہ نہ مانے. علم نے سمجھایا نہ مانے، علم نے بتلایا نہ مانے، علم نے تعارف کرایا نہ مانے. جب علم کو نہ مانے عقیدہ منوانے چلا گیا. تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. بھئی قرآن پڑھ رہے ہیں رسول اور وہ مان نہیں رہے. ایک نفیس جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھ رہے ہیں رسول وہ مان نہیں رہے. جب زمانہ رسول میں قرآن کافی نہیں ہوا، بعد میں کیسے ہو؟ یہ الگ بات ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنے نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لیتے ہیں. پھر ہم مباہلہ کریں. اب مدینے سے نکلے 5. انداز کیا ہے؟ محتضنن للحسین. رسول نے حسین کو گود میں لیا. وآخذن بیدہی حسن ابن علی، انگلی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام. خلفہ فاطمہ الزہرا، پیچھے جناب سیدہ. خلفہ علی ابن ابی طالب، ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب. یہ ہے ترتیب. میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ جو ادھر ادھر متوجہ ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے. گود میں حسین علیہ السلام، انگلی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے علی. پھر پڑھتا ہوں، میرا خود دل چاہتا ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھوں کہ میرا دل باغ باغ ہو جائے، دل نورانی ہو جائے. گود میں امام حسین علیہ السلام، انگلی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے علی علیہ السلام. یہ ہے ترتیب جانے کی. گود میں امام حسین علیہ السلام، انگلی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام. سارے مل کر سوال کرو، اے اللہ کے حبیب، اے طٰہٰ، اے طیب و طاہر، اے یاسین، اے سید و سردار، اے کملی والے،
اے کمبل والے دونوں بچے خود لے جا رہے ہو، ایک ماں کو دے دو ایک باپ کو دے دو، لے آئیں گے مباہلہ میں، زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ اور بچے ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ماں کو دے دو ایک باپ کو دے دو، آ جائیں گے بچے مباہلہ میں۔ کہا نہیں، اگر دے دوں ایک ماں کو اور دے دوں ایک باپ کو، بچے لے آئیں گے، دنیا تاریخ میں یہ لکھ دے گی کہ بچوں کا مباہلہ میں حصہ نہیں۔ ماں کی مجبوری تھی، بچے چھوٹے تھے گھر چھوڑ نہیں سکتے تھے، باپ کی مجبوری تھی، بچے گھر چھوڑے نہیں جا سکتے تھے، مجبوراً آ گئے، مباہلہ میں حصہ نہیں، میں خود لے جا رہا ہوں، چیلنج میں نے کیا ہے تاکہ دنیا کو بتا دوں ان کے بغیر جھوٹوں پہ لعنت ہی نہیں ہو سکتی۔ محمد علی محمد صلوات۔ آگے میدان میں سلمان دری بچھاؤ، ہٹ جاؤ۔ مباہلہ میں تو سلمان بھی نہیں آ سکتا جو ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے۔ سلمان دری بچھاؤ، ہٹ جاؤ۔ ہٹ گئے، پانچوں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ سب کے آگے علی، درمیان میں رسول، ایک طرف ایک بیٹا ایک طرف ایک بیٹا پیچھے بیٹی۔ میں پھر کہتا ہوں رسول کے آگے بھی علی، ایک طرف ایک بیٹا ایک طرف ایک بیٹا پیچھے بیٹی۔ میں پھر کہتا ہوں، اتنی محبت سے آپ سنتے ہیں میرا دل کہتا ہے ایک بار پھر کہہ دیں، سب کے آگے علی، ایک طرف ایک بیٹا ایک طرف ایک بیٹا پیچھے بیٹی۔ علی بیٹھے رسول سے آگے۔ اب پڑھو قرآن۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رسول سے آگے مت آؤ، اللہ سے آگے مت آؤ۔ اب قرآن نے شرط نہیں لگائی کہ دیکھو میدان مباہلہ ہو تو آ جانا، بدر میں نہ آنا، احد میں آ جانا، احد میں نہ آنا، خندق میں آ جانا، خندق میں نہ آنا، خیبر میں آ جانا، خیبر میں نہ آنا، تبوک میں آ جانا، تبوک میں نہ آنا، مسجد میں آ جانا، مسجد میں نہ آنا، بز میں آ جانا، بز میں نہ آنا، رز میں آ جانا۔ قرآن نے کہیں شرط نہیں لگائی، کہا جہاں بھی میرا رسول ہو اس کے آگے مت آؤ۔ علی آپ رسول سے آگے بیٹھے، رسول اکرم کے آگے آپ بیٹھے۔ علی علیہ السلام فرماتے قرآن پھر پڑھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رسول سے آگے مت آؤ۔ کہا ہو گیا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پڑھی ہوئی نمازیں ضبط، رکھے ہوئے روزے ضبط، کیے ہوئے حج ضبط، دی ہوئی زکاتیں ضبط، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ رسول کے آگے مت آؤ۔ علی علیہ السلام آپ آگے بیٹھے، قرآن کہتا اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ کہا آیت پھر پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو رسول سے آگے مت آؤ۔ کیا قرآن نے کہا اے ایمان والو رسول سے آگے مت آؤ۔ کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ خطاب مومن سے ہے، امیر المومنین سے نہیں۔ خطاب مومن سے ہو رہا ہے، امیر المومنین سے نہیں ہو رہا۔ پھر میں کو خود بیٹھا ہوں، بچھانے والے نے بچھایا، اس کی مرضی ہے، چاہے مجھے آگے بچھا لے چاہے مجھے کندھوں پہ اٹھا، اس کی مرضی۔ اے ایمان والو آگے مت۔ اب ترتیب کیا ہے کہ علی ایک طرف ایک بیٹا ایک طرف ایک بیٹا پیچھے بیٹھے۔ اب عیسائی اپنے پادری کو کہتے ہیں جلدی چلو، وہ تو آ گئے اور چیلنج ہم نے قبول کیا،
سارے آگے کہتے ہیں چلو مباہلہ کرنے کے لیے. جملہ سنو گے؟ عیسائی کی قدر کیا کرو، عیسائی کی عزت کیا کرو، عیسائی سے پیار کیا کرو. مسلمانوں نے اتنا ان کو نہیں پہچانا جتنے یہ پہچانتے. پادری کہتا خبردار، پہلے مجھے دیکھ لینے دو آئے کون ہے. کہ وہ سب کے آگے وہ ہے جس نے کل مدینے میں رسول کا مزاج بتایا تھا. ایک طرف ایک بیٹا، ایک طرف ایک بیٹا پیچھے بیٹھی، اور پریشان ہو کے کہتا ہے آج نہ تو ساری امت ساتھ ہے اور نہ اکیلے آئے. ہم نے بدر میں دیکھا ساری امت ساتھ، احد میں دیکھا ساری امت ساتھ، خندق میں دیکھا ساری امت ساتھ، جہاں رسول جاتے ہیں ساری امت جاتی. آج نہ تو ساری امت ہے نہ اکیلے ہیں. چاہیے تھا یا ساری امت لاتے، ہم مباہلہ کرتے. کل کا جملہ جن کو یاد ہے بھائی، بچے گا وہ جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. نہ تو ساری امت ساتھ ہے نہ رسول اکیلے. اکیلے ہوتے تو ہم پھر بھی کر لیتے، ساری امت ہوتے ہم پھر بھی کر لیتے. یہ چار کیوں ساتھ لائیں؟ اب جواب دے رہا ہوں میں، محبت ہے آپ کی. جملہ میں نے کہا، آپ سارے مل کے ان کو کہیے کہ بدر میں اس لیے امت ساتھ تھی کہ حملہ ہوا تھا مسلمان پر، اس لیے ساری امت گئی. احد میں ساری امت اس لیے ساتھ تھی کہ حملہ ہوا تھا مسلمان پر. خندق میں ساری امت اس لیے ساتھ تھی کہ حملہ ہوا تھا مسلمان پر. مباہلہ مسلمان پر حملہ نہیں، مباہلہ اسلام پر حملہ ہے. تو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی بھئی، جب مسلمان پر حملہ ہوگا تو ساری امت ساتھ ہوگی، اور اگر اسلام پر حملہ ہوگا تو اہل بیت جائیں گے. محمد علی محمد صلوات. خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا. کہ کیوں؟ چیلنج کیوں قبول کیا تھا؟ کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا. حق دیکھیے حق کیسے بولتا ہے. خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا. کہ چیلنج کیوں قبول کیا تھا؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں نہ کرنا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہونی بات بھی کریں گے تو ہو جائے گی. کیا مطلب ہے انہونی بات بھی کریں گے تو ہو جائے گی؟ اس کے معنی کیا ہے کہ انہونی بات بھی کریں گے تو ہو جائے گی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا نا. اگر ابھی بھی آپ نہ بولے تو دکھ لگے مجھے. یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. کہ نہیں ہٹتا، کہ یہ کہہ دیں گے تو ہٹ جائے گا. اب مجھے ان ساری حدیثوں پہ یقین آ گیا، آپ کو بھی آ گیا کہ اگر یہ پانی کو موتی کہیں گے تو موتی ہو جائے گا، دیوار کو اشارہ کریں گے تو سونے کی ہو جائے گی، مردے کو ٹھوکر مارے. کا خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا. یہ انہونی بات بھی کہیں گے تو ہو جائے گی. پہاڑ ہٹے گا نہیں، لیکن یہ کہہ دیں گے تو ہٹ جائے گا. اچھا نہ کریں مباہلہ. ہٹ گئے عیسائی، ہٹ گئے، مقابلے سے ہٹ گئے. اور آیت یہ کہہ رہی تھی ہم مباہلہ کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا لعنت کریں گے. آج تک عیسائی پہ لعنت نہیں ہوتی. میں جملہ تو کہہ گیا، عیسائی پہ لعنت نہیں ہوتی. کوئی بھی ہم میں سے نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا
کہ مقابلے سے ہٹ گئے تھے. مقابلے پہ رہتے تو ہوتی نا. اب اس آیت کو سامنے رکھیے. تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جب تک مقابلہ نہیں لعنت بھی نہیں. اب جو جو مقابلے میں آئے گا، جہاں جہاں آئے گا، جس صورت میں آئے گا، مقابلہ نہیں ہو سکتا. یزید نے مقابلہ کیا، اس لیے لعنت ہمیشہ پیچھا کرتی رہے گی. جب تک لعنت موجود ہے وہ برستی رہے گی، کیونکہ اس نے حسین سے مقابلہ کیا. تو اللہ نے کہا جو ان کے مقابلے میں آئے گا. یزید نے مقابلہ کیا حسین. آج کربلا پکار پکار کے مقابلے میں آنے والے پہ لعنت کر. بھئی کیا گناہ تھا جناب قاسم کا؟ مجلس سے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. آج 6 محرم ہو گئی. ہم تو پوری شہادتیں بھی نہیں پڑھ سکتے بھئی. محرم ختم ہو جاتا. کربلا کی 72 شہادتیں ہیں. کبھی کسی محرم میں پڑھیں گے؟ نہ ہم ان 10 دنوں میں مسلم اوسجہ کی شہادت پڑھ سکیں، نہ ہم زہیر کہن کی پڑھ سکیں، نہ ہم سعید کی پڑھ سکیں. کتنی شہادتیں اون محمد کی شہادت نہیں پڑھ سکیں. اور ہم رقیہ کے ان 2 شہزادوں کی بھی نہیں پڑھ سکیں. کربلا کتنا بڑا ہے، 10 دنوں میں بیان ہی نہیں ہوتا. قاسم جو اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس کے جنازے پر تیر لگتے، گیارہ سال کا سن. اور اگر سمجھا پایا قاسم، سمجھا دو ایک جملے میں. قاسم وہ شہزادہ ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوا تھا پیر رکابوں میں نہیں آتے. لم یبلغ الحلم، اتنا چھوٹا تھا کہ کاٹ کاٹ کے رکابیں پوری کی جناب عباس. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. جو نہیں پہنچے ان کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیتے. قاسم وہ شہزادہ ہے. ہر شہید نے جب گرا ہے تو مولا کو پکارا. جب یہ گرا ہے تو کہتا ہے امامہ گر گیا. آفرین، زندہ سلامت ہو. نہیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، جناب قاسم کا تعارف کرا دیتا. ہر شہید کی لاش حسین پوری لائے. آفرین آفرین آفرین. واہ، اس کی کچھ ملی. ایک اور جملہ، ایک اور جملہ. آپ نے محبت دکھائی، ایک اور جملہ سنا. ہر شہید کی لاش حسین یوں لائے. جن کی سمجھ میں حسین قاسم کی لاش یوں لائے. شب عاشور ایک خیمے میں جناب اکبر، جناب قاسم، جناب عباس بیٹھے. عباس کہتے اکبر پہلے تم نہیں جاؤ گے، کل میدان لگے گا، میدان شہادت، کل پہلے تم نہیں جاؤ گے.
कहा चचा क्यों? कहा तू है अकबर, मेरे मौला की आंखों का नूर, और मुझे अंदाजा है जब तू गिरेगा मेरा मौला तुझे ढूंढ रहा होगा, वो धून या बुनैया। अकबर मुझे आवाज दे, तू कहां गिरा है? मेरी आंखों का नूर चला गया। मैं नहीं देख सकता कि मेरा मौला ढूंढता फिरे, उसकी आंखों का नूर चला जाए, मुझे अब्बास से देखा नहीं जाता। जिंदा सलामत और हक अदा कर रहे हो गरीबों को रोने। जनाब अकबर कहते हैं चचा फिर कल पहले आप भी नहीं जाएंगे। कहा अकबर क्यों? कहा चचा मुझे अंदाजा है जब आप गिरेंगे ना, मुझे पता है मेरे बाबा का हाथ कमर पे आ जाएगा। पुकार के कहता फिर वकिल्लत हिलती, अब्बास तू क्या गिरा? मेरी कमर छूट गई। मैं अपने बाबा को देख नहीं सकता। ये दोनों ने जब बातें की ना, जनाब कासिम करीब होकर कहते हैं वाह भाई वाह, मुझे पता चल गया कि बस तेरे जाने से मेरे चचा का नूर जाता है। मौला अब्बास तेरे जाने से मेरे चचा के कमर छूटती है। कल पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। जिन्होंने मातम करना जुमला सुनना, कल पहले मैं जाऊंगा। कहा तू क्यों जाओगा? कहा मेरे जाने से ना किसी की आंखों का नूर जाता है, ना किसी की कमर छूटती है। कल से पहले मैं जाऊंगा ताकि मेरे मौला की कमर भी महफूज रहे, मेरे मौला की आंखों का नूर भी महफूज रहे। ये जुमला कहना था कि मौला हुसैन अंदर आके कहते हैं कासिम ये बातें तुझे किसने सिखाई हैं कि तेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं होता, तेरे जाने से दो घर बर्बाद होते हैं। कासिम तेरे जाने से हमारा सब कुछ बर्बाद। बड़ी मोहब्बत दिखा रहे आप, बड़ी मजलिस मकबूल है भाई। इससे बेहतर जुमले ना कोई सुन सकता ना कहे जा सकते। थोड़ी देर के बाद जनाब फरवा कहती कासिम मैंने तुझे इसलिए पाला था कि हुसैन दुश्मनों में घिर जाए और तू अपनी जान बचाता रहे। कासिम मौला के पास से होकर आए, जब मौला से इजाजत मांगी कासिम को इजाजत नहीं मिलती और बच्चे का दिल टूटा हुआ, खैमे के दर पर बैठे जमीन पर लकीरें खींच रहे हैं। सारे मिलकर खासकर मस्तूरात मेरी इस बात का जवाब देंगी और इससे बेहतर उनके करीब होकर जुमला नहीं कह सकता, क्योंकि माँ बच्चे को बेहतर जानती है। जैसे किसी बच्चे का दिल टूटा हुआ ना और आंखों में आंसू रुके हुए हो, इधर कोई तसल्ली के लिए कंधे पे हाथ रख देना, जो आंसू रुके होते हैं या कदम जमीन पे गिरते हैं। माँ ने कंधे पे हाथ रखा, बच्चे का दिल टूटा है, चचा इजाजत नहीं देते। जैसे कंधे पे हाथ रखा ना, आंसू क्या गिरे, हिचकियां बन गई जनाबे कासिम। जनाबे फरवा कहती कासिम तेरा किसने दिल तोड़ा है, तुझे किसने दुखाया है? कि अम्मा सुबह से लेकर अब तक मैं इजाजत मांग रहा हूं, मेरे चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे। कहा आ मेरे साथ, कैसे इजाजत नहीं देते? भाई बड़ी भावज है, मां की जगह है। कासिम को हाथ पकड़ कर जब लेके चली है ना, हुसैन से कुर्सी छूटी, इस्तकबाल किया। भावज मुझे बुलाया होता, तू तो मेरी मां की जगह है, तू तो हसन की बेवा है, तू अकेली क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। का हुसैन अगर कोई और बात होती तो मैं बुला लेती, तू मेरा एहतराम करता है, मेरे कासिम का दिल टूटा हुआ, दे दे इजाजत। मौला जो एकदम चुप हुए ना, कासिम को याद आया मेरे बाबा ने मुझे एक तावीज दिया। दौड़ के खैमे के पीछे गए, तावीज खोला। और मातमी हर माँ बाप तावीज देता है बाप की हिफाजत के लिए। ये वाहिद तावीज है जो मौत का परवाना है। लिखा था कासिम
تو اپنے بابا کی جان ہے، لیکن حسین زہرا کی جان ہے۔ اگر زہرا کی جان پہ کچھ بن جائے تو بابا کی جان کو قربان کر دے۔ جلدی سے